اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ کھڑکیاں کھول دینا حبس میں۔ آج ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ، جس بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے وہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ۔ صدیاں بیت گئیں، زمانے گزر گئے، لیکن ہم پھر بھی اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اور آپ کی سیرت کو کیوں اپنائیں؟ یہ سوال آپ حضرات کو تو علم میں نہیں ہوگا اتنا، لیکن یہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ نوجوان طبقہ یہ سوال کرتا ہے، ویسٹرن یونین کے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور ان کا تصور یہ ہے کہ صدیاں گزر گئیں، حالات بدل گئے، ضروریات بدل گئیں، تقاضے بدل گئے، چلو دین کی حد تک نبی کی فرما برداری کر لیں۔ دین ذرا ذرا کنسپٹ ذہن میں رکھیں، دین اور دین کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ بس، یعنی ان 5 چیزوں کے لیے تو رسول کی مان لو۔ کتنی چیزیں؟ باقی سیاست ہے، ریاست ہے، اقتدار ہے، بازار ہے، معیشت ہے، ڈیفنس سسٹم ہے، وہاں رسول کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک بات۔ دوسرا وہ کہتے ہیں صرف قرآن کافی ہے، کوئی سنت، حدیث اور شریعت مطہرہ میں نبی کی ذات کی محتاجی اور ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوال اتنا سوشل میڈیا پہ ہے کہ آپ کو تو خیر اتنی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا کیا جانا، لیکن جن کو واسطہ ہی حضور کے دین سے رہتا ہے پریشان تو وہ ہوتے ہیں کہ اس کا جواب کون دے گا۔ میں نے پہلے 2-3 موضوع لگائے تھے، گزشتہ جمعہ وہ موضوع چینج کرنا پڑا کیونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے۔ ایک پہلا رمضان مبارک کا جمعہ تھا، اس میں تھا کہ دین سے بیزار کیوں، وہ الگ موضوع تھا۔ اس میں اللہ کا تصور، ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ رشین ایریا میں ادھر جائیں نا آپ، رشیا میں، وہاں نہیں مانتے، کہتے ہیں مسلم، ہم مسلمان ہیں، اللہ کو نہیں مانتے۔ کیونکہ رشیا جب سوویت یونین بنا تھا تو قرآن بین ہو گیا تھا پرنٹنگ پر، قرآن کا پرنٹ ہونا بین ہو گیا تھا، اور وہاں پر ایک شخص گیا، اس نے روس میں جگہ جگہ جن کو سب سے زیادہ اس نے دیکھا وہ قرآن کے حافظ تھے۔ اس نے کہا تمہارے ملک میں بین ہے، تم حافظ کتنے پیدا کر دیے؟ حتیٰ کہ وہ ایک مسجد میں جا کے اس نے اذان دے دی۔ جو علاقے کے بڑے بوڑھے وہ اس کو ویلکم کرنے لگے، اس کو داد دینے لگے، آج آپ نے اتنی جرت کی، ہمیں اجازت نہیں۔ اس نے پوچھا آپ کہاں سے آئے؟ کہ میں پاکستان سے آؤں۔ اس نے کہا ہمیں اجازت نہیں، ہم اذان نہیں دے سکتے، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ پھر وہ گھر لے گئے۔ اس نے پوچھا جس گلی میں جاتا ہوں وہاں بچے حافظ ہی حافظ نظر آتے ہیں، یہ آپ نے حافظ قرآن بنائے کیسے؟ اللہ نے حفاظت کا ذمہ کیسے لیا؟ یہ بات نوٹ کریں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، نازل بھی میں کرنے والا ہوں، حفاظت بھی میں کرنے والا ہوں۔ یہ ذمہ پہلی کتابوں کا اللہ نے نہیں لیا، آپ کو معلوم ہے؟
پہلی کتابوں کا ذمہ نہیں لیا، حالانکہ پہلی کتابیں بھی رمضان میں نازل ہوئی ہیں۔ تورات، زبور، انجیل، بائبل اب آ گیا نا، قرآن میں تو لفظ بائبل ہے ہی نہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے، جہاں بین ہو گیا تھا قرآن، تو جتنے عالم تھے، اساتذہ تھے، معلم تھے، انہوں نے بزنس اپنا لیے، مسجدیں سے تو نکل گئے نا۔ جب بزنس اپنائے تو ان کا دل قرآن سے الگ نہیں ہوا، وہ قرآن کے ساتھ رہے۔ ہم کیا کرتے، ہم کسی استاد کے پاس بھیج دیتے، وہ استاد موچی ہوتا، کوئی کپڑے سیل کرنے والا ہوتا، یعنی گلیوں بازاروں میں انہوں نے الگ الگ اپنے بزنس اور جاب کر رہے ہوتے، مگر اپنا کام ہوتا، اپنے کام میں ان کو اجازت ہوتی۔ بچہ ہمارا موچی کے پاس جاتا ظاہراً بتانے کے لیے، مگر حقیقت میں وہ حافظ قرآن بننے کے لیے جاتا۔ بالآخر سوویت یونین کا جب ڈیوائیڈ ہوا، منتشر ہوا، تب جا کر سب سے زیادہ جو اکثریت وہاں نظر آئی، وہ ایسے لوگوں کی نظر آئی جن کے بچے حافظ قرآن تھے۔ اب آپ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، عمرہ کر لیا تو عمرے میں کون سے ملک کی آپ کی بات ہوتی؟ جن کے بچے امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، یو کے میں ہیں، ہالینڈ میں ہیں، یہ سوال وہ کرتے۔ میں تو سن چکا ہوں، ہمارے ایک پاکستان ان کی بیٹی نے ایک سوال کیا مجھ سے، وہ مجھے کہنے لگے قادری صاحب میری بیٹی کہتی میں فزکس کی کتاب پڑھتی ہوں، فزکس کی، اس میں ثواب کیوں نہیں ملتا، قرآن کا ثواب کیوں ملتا؟ کیا جواب دیں گے؟ وہاں آیتیں پڑھیں گے نا، اور کیا کریں گے؟ قرآن ہم نے اللہ کی ذات کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، سچی بات بتائیے گا، میری حمایت کیجیے گا، غلط کہوں روک دیں۔ سب سے زیادہ قرآن کا ثواب مردے کو دینے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں نا۔ ثواب مولوی صاحب، قاری صاحب، حضرت صاحب، ملا صاحب، چودھری صاحب، صوفی صاحب، کتنا آیا ثواب؟ صرف قرآن ثواب کے لیے رہ گیا، جو باقی کثرتی وہ مولویوں نے لڑ مر کے بیڑا غرق کر دیا۔ کون اپنائے؟ وہ جن لوگوں نے قرآن سے ان حقائق کو دیکھا جن حقائق کو صدیوں بعد جب تلاش کرتے، جس ریسرچ کو دیکھتے، جس ریسرچ کی طرف چلتے، آگے جا کر جہاں ریسرچ مکمل ہو جاتی وہاں فرمان مصطفیٰ ان کو مل جاتا۔ بالآخر ان کو یہ بات کہنی پڑی، ہم نے جہاں بھی ریسرچ کی ہے ہمیں ہر جگہ کے اینڈ پر حکم مصطفیٰ نظر آتا تھا۔ دادا نانا بن گئے، بعد میں چھٹی، بچہ پڑھ کے کیا کرنا؟ ایک صحابی تھے، مسجد کے دروازے پر حضور علیہ السلام سے گفتگو کر رہے تھے، مسجد کے دروازے۔ ملک الموت نے آ کر حضور علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو آپ سے باتیں کر رہا ہے اس کی شام کو وفات ہو جانی، عصر کا وقت تھا۔ حضور علیہ السلام نے سن لیا تو اسے بلا کر فرمایا باتیں کر رہے، فرمایا آج شام تیرا وقت آخر ہے، ذرا نوٹ کر۔ وہ گھبرایا نہیں ہے۔ آج ہم ہوتے میرے خیال ہماری دوڑ لگتی، کسی سے عمل لے آئے موت نہ آئے۔ اس نے سن کر آقا سے عرض کیا، آقا اگر میری آج وفات ہو جانی تو ایسا عمل بتا دیں تاکہ میں موت تک کرتا رہوں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ آپ کی وفات ہو جانی، صحابی کہہ رہے ہیں آقا وفات ہونی ہے تو میں مرنے تک کوئی کام کیوں نہ کروں؟ تو آقا میں کیا کروں؟ فرمایا میرے دین کی دعوت کو سننا شروع کر دے، پڑھنا شروع کر دے، تیرے لیے یہی عمل برکت والا بن جائے۔ سبحان اللہ۔ میں اس پر بڑا موضوع لگا تھا، علم کی محفل ہے، مجلس ہے، مجالس العلم ہے، وہاں صرف بیٹھ جانا، آپ پڑھے لکھے ان پڑھ، صرف مجلس ذکر میں یا مجلس علم میں بیٹھ جانا، ذرا اونچا بولیے، کیا کرنا؟ نہ پڑھنا، نہ کرنا، نہ ہلنا، بس چپ کر کے بیٹھ جانا۔ اللہ پاک اس بیٹھنے والے کے سارے گناہ کسی محفل والوں میں، مجلس والوں میں، ذکر والوں میں، علم والوں میں، صرف بیٹھ جانے کے صدقے میں بخاری کھولے، ترمذی کھولے، ابن ماجہ کھولے، مسلم کھولے، فرمایا امتی کسی مجلس علم میں یا مجلس ذکر میں صرف بیٹھ جائے، اللہ پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر دیتا۔ صحابہ مضطرب رہتے تھے، کہیں محفل نظر آئے، کہیں یار کی باتیں سنیں، محبوب کی باتیں سنیں، دل ربا کی باتیں سنیں۔
آپ نے بچوں کو منع کر دیا، 11ویں منع، 12ویں منع، میلاد منع، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھنا منع۔ جب ہر شے آپ نے گھر سے ہی نکال دی، وہ رسول اللہ کا تعارف کیسے جانے؟ اسے فیملی ممبرز کا پتہ، اس کو ریلیٹیو کا پتہ، اس کو اتنا پتہ یہ میرے چچا ہے، یہ میرے ماموں ہیں، یہ میرے ابو ہیں، یہ میرے کزن ہیں۔ ادروائز نیور کسی بچوں کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ میں نے جس رسول کو پہلی شام قبر میں جا کے جواب دینا ہے، میں اس کو پہچانوں گا بھی کہ نہیں پہچانوں۔ یہ تو سوال 3 قبر کے آپ سنیں نا، مضمون میرا نہیں۔ اب یہاں پر میں پہلے ایک بات سمجھا دوں۔ ارشاد فرمایا من یطیع الرسول، جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی یا قیامت تک اطاعت کرے گا۔ جب مضارع، کوئی صیغہ مضارع کا ہو، اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل۔ زمانے کتنے ہیں؟ بولیے نا، ماضی، حال، مستقبل۔ اللہ پاک نے محبوب کی جب بات کی باری آئی، اور یہ یاد رکھ لے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر زمانے میں دین ایک ہی رہا ہے، 2 نہیں تھے۔ آپ کو کہتے ہیں آدمی، آدمی کہاں سے نکلا؟ آدم سے آدمی۔ آپ کو انسان کہتے ہیں، انسان کہاں سے نکلا؟ الانسان مرکب من الخطا، خطاؤں کا مجسمہ، پتلا، وہ آدمی ہے۔ یعنی آپ لفظوں کے ہیر پھیر اس کو رد و بدل کر کے آپ کو معنی کی حقیقت کا پتہ چل جاتا۔ آدمی کس کو کہتے ہیں؟ جس کی نسبت آدم سے ہو۔ یہ عیسائی ہے، عیسائی کس کو کہتے ہیں؟ جو حضرت عیسیٰ کو مانتا۔ یہ یہودی ہے، یہ یعقوب کو مانتا۔ یعنی جس نبی کی نسبت سے وہ دین آیا، اس نسبت سے دین کا ٹائٹل لگ گیا۔ یہ حضرت، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ ہارون ہے، یہ نوح ہے، یہ ابراہیم۔ دین ایک ہی رہا۔ اور وہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، میری نظروں میں اگر دین پوچھتے ہو تو محمد مصطفیٰ کا دین اسلام ہے۔ اور یہ ازل سے ہی فرما دیا تھا اللہ نے کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کروں گا۔ جب میرا حبیب آ جائے گا، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب میرا محبوب آ جائے گا تب سارا دین جو اس کے لبوں سے بات نکلے گی وہی میرا دین ہوگا۔ آپ سورہ اعراف پڑھ لیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ فرمایا حبیب اب پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، جو تو کہہ دے گا وہ حلال ہے، جو تو کہہ دے گا وہ حرام ہے، پیچھے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے حضور کو محلل بھی بنایا، یعنی کسی شے کو حلال کرنے والا اور کسی شے کو حرام کرنے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مثالیں بہت زیادہ۔ اگلی بات، جہاں صیغہ فرما دیا مضارع، مضارع کا مطلب یہ ہے کہ آج یعنی حیات نبوی میں اور قیامت تک جو شخص اس رسول کی اطاعت کرے گا، اس رسول کی پیروی کرے گا، وہ سمجھ لے اس نے یقیناً میرے مصطفیٰ کی فرما برداری کر لی۔ میرے محبوب کی فرما برداری، اسے کسی اور سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، اس نے کر لی، ہم نے مان لی۔ ایک دوسری بات یہ کہ اللہ پاک ذات اس کی بڑی ہے، رسول چھوٹے ہیں، وہ معبود ہے، یہ عبد ہے۔ اب ذاتیں 2 ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک صفت عبادت کی، معبود کی، یعنی بندگی کے لائق صرف وہ ذات ہے، عبادت کے لائق صرف وہ ذات ہے، اسی کی بندگی کی جائے گی، اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی کو پوجا جائے گا، اسی کے آگے سر جھکایا جائے گا۔ یہ صرف ایک خانہ چھوڑ کر، یہ بات غور سے سمجھ لیں، اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا جائے گا، اللہ کو پوجا جائے گا، اللہ کے آگے جھکا جائے گا۔ یہ ایک شے چھوڑ کر آپ قرآن مجید پڑھ لیجئے، اللہ پاک نے باقی سارے کے سارے اختیارات، سب معاملات، کل کے کل صفات کو اللہ پاک نے جو جو صفت رب نے اپنے لیے استعمال کی ہے،
بعین ہی وہی صفات مصطفیٰ کے سپرد کر دی. یعنی میں اور یہ ہم اس کام میں بھی ایک ہیں، اس کام میں بھی ایک ہیں، اس کام میں بھی ایک ہیں، بس ایک جگہ پہ فرق ہے، یہ خدا نہیں ہے، میں مصطفیٰ نہیں ہوں، یہ فرق رکھا. باقی ہر جگہ اللہ پاک نے اپنا نام محبوب کے ساتھ جوڑا. کیوں؟ اسے پتا تھا قیامت تک میرے محبوب کا دین رہنا، اور قیامت تک ماننے والوں کو سمجھانا ضروری تھا. اس لیے اللہ تبارک، آج تو میں صرف یہ لگا رہا ہوں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قرآن کی روح سے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اب یہ دو اطاعتیں، ایک اللہ کی، اس کو ذرا میرے اینگل کو دیکھ، ایک اللہ کی ایک رسول کی. بڑا کون ہے؟ اونچا بولے. بڑا اللہ. یہاں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ من یطع الرسول. اپنا نام نہیں لیا، نام رسول کا لیا. نام اپنا لینا چاہیے تھا یا رسول کا؟ بڑا جو ہوا. اگر ترتیب دیکھیں، رب بڑا تو رب بڑا تو اس نے کلمے میں ذکر بھی پہلے اپنا کیا، لا الہ الا اللہ. آگے پڑھیں، یعنی محمد کا ذکر بعد میں، اپنا نام پہلے. قرآن میں فرما دیا میرے بندے میرے تک تیری رسائی نہیں، مجھ تک تو پہنچ نہیں سکے گا، تو باری تعالیٰ پھر تیرے تک رسائی کیسے؟ فرمایا تو بس اتنا کام کر، اس محمد کے پیچھے چلتا جا، جیسے جیسے یہ چلاتے جائیں گے سمجھ لینا تو میری بارگاہ میں پہنچ گیا. چلتا اس کے پیچھے جا. اللہ نے اپنے پیچھے نہیں چلایا. اب اس کو پڑھیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو اس محمد کی اطاعت کر لیتا ہے اس سے مبارک ہو، اس نے میری اطاعت کر لی. ہے بڑا، ذرا نوٹ کریں، رب کیا ہے؟ بڑا. محبوب کا آگے کرتا سونا تیری کوئی مان لے تو میری ہی مانی جائے گی. آگے محبوب کا کرتا. آگے جو قرآن مجید کی آیہ مقدسہ، اس کو آپ نوٹ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی ذکر کیا اپنے اور اپنے حبیب کا ذکر ملا کے کیا. جہاں بھی ذکر کیا اپنے اور اپنے حبیب کا ذکر ملا کے. آپ دیکھیں نماز کا حکم دیا، پورے قرآن میں نماز کا طریقہ ہی کوئی نہیں ہے. 4 ظہر کی، عصر کی کتنی؟ بولیے نا، 4. کہاں لکھا ہوا؟ اذان کب دینی؟ پورے قرآن میں اذان ہی نہیں، تکبیر ہی نہیں ہے. کھانا کھانے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ ہی کوئی نہیں. غسل میت کو دینا ہے ہی نہیں قرآن پاک. حج کرنے جانا ہے ہی نہیں. تو حضور کی بارگاہ میں صحابہ پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، تو قرآن میں تو ہے ہی کوئی نہیں، ہم کیسے پڑھیں؟ بخاری کے الفاظ، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. مجھے پڑھتا دیکھو جیسے جیسے میں کرتا جاؤں، اسی کو تم اپناتے جاؤ، یہی نماز ہو جائے گی. کتنی بڑی عبادت، کتنی بڑی عبادت. تو اللہ نے فرمایا اطاعت مصطفیٰ سے عبادت خدا ہوتی، نسبت رسول سے، تعلق رسول سے، واسطہ رسول. اس کے ساتھ جڑتے چلے جاؤ گے تو میرے ساتھ خود بخود منسلک ہو جاؤ. ایک صحابی حضور کے سامنے بیٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا حج کرو، حج کرو. تو حج کا طریقہ ہی کوئی نہیں، تو کیا ہر سال کریں؟ افی کل عام یا رسول اللہ، ہر سال کریں؟ حضور خاموش رہے. اس نے پھر پوچھا، حضور خاموش رہے. اس نے پھر پوچھا، حضور نے چہرہ پھیر لیا، وہ باز نہ آئے. وہ آگے جا کے پھر اس نے پوچھا، حضور میں نے یہ پوچھا حج ہر سال فرض ہے؟ تو آقا کے الفاظ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت. فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں، اللہ اس کو فرض کر دیتا. اس لیے پوچھ پوچھ کر شریعت اپنے اوپر تنگ نہ کیا. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو طواف کرتے کرتے کعبے کے پاس چلے جاتے اور کعبے کے جو حجر اسود تھا اس کو خطاب کر کے فرماتے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطاب کرتے کعبے، انک حجر، تو پتھر ہے، نہ تو کچھ دے سکتا نہ تو کچھ لے سکتا، نہ تو نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا. بات صرف اتنی، تجھے میرے محمد نے چوما تھا. اگر اس نے نہ چوما ہوتا تو عمر کبھی تجھے بوسے نہ دیتا. ایک صحابی تھے، ان کے پاس ایک باہر سے کوئی شخص آیا. اس نے آ کر پوچھا حضور مجھے ایک بات بتائیں، قرآن پاک میں گھر میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، گھر میں نماز پڑھنے کا ذکر. اب اندازہ کرے صحابہ کا تصور عبادت، صحابہ کا تصور دین، صحابہ کا تصور قربت اللہ، اس کا محور مرکز کیا تھا؟ قرآن تھا یا صاحب قرآن تھے؟ اس نے آ کر پوچھا نماز کا طریقہ ہمیں قرآن میں نہیں ملتا کہ گھر میں جو پڑھنی وہ تو ہے،
مگر سفر میں کیا پڑھی جائے تو کیسے پڑھی جائے؟ اس پر اس صحابی نے جواب دیا، فرمایا ان اللہ بعث الینا محمدن، اس نے کہا سوال کرنے والے ہمیں اور کچھ نہیں آتا، جیسے جیسے محمد کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہم کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان اللہ بعث الینا، اللہ نے محمد کو ہم نے بھیجا، ولا نعلم شیئا، ہم محمد کے علاوہ کسی کو جانتے ہی نہیں، جیسے وہ کرتے ہیں ویسے ہم کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، وہ کھانے کے چیزیں پوچھتے گئے بالآخر آقا نے فرمایا الحلال بین، ترمذی میں الحلال بین والحرام بین واما ما سکت عنہ فمنکم عفا عنکم، فرمایا بار بار نہ پوچھا کرو، حلال بھی وہی ہے جسے اللہ نے بیان کر دیا، حرام بھی وہ جو اللہ نے واضح کر دی، جہاں خدا بھی خاموش اور مصطفیٰ بھی خاموش وہ تمہیں معاف ہے۔ اب آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ شہری کے ٹائم لسی پینی چاہیے کہ نہیں، دودھ سوڈا، جی خاموش، فرما جہاں میں خاموش ہو جاؤں وہ تمہارے لیے حلال۔ سارے پراٹھے کھاتے ہیں مگر قرآن میں پراٹھے کا ذکر نہیں ہے، دودھ پتی پیتے ہیں دودھ پتی کا ذکر قرآن میں نہیں، فرمایا جہاں میں خاموش ہو جاؤں وہ شے تمہارے لیے حلال۔ یہی وجہ اللہ پاک نے محبوب سے پہلے جو دین لے کر آئے ان میں جانور حرام زیادہ رکھے، یہ جن کے انگوٹھے ہوتے تھے، یہ جن کے ناخن ہوتے تھے، اونٹ ہیں، شتر مرغ ہے، یہ بڑے بڑے جو جانور ہیں، اونٹ بھی حرام کیا اس زمانے کے یہودیوں پر، بکریاں بھی حرام، بھینسوں کے اوپر جو چربی لگی ہوتی، گائے کے اوپر جو گوشت کے اوپر چربی لگی ہوتی، ان کی وجہ سے حرام کیا۔ اللہ نے جب محبوب کی باری آئے فرمایا حبیب جس کو تو حلال کرتا چلا جائے گا مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تجھے میں نے شارع بھی بنایا، جیسے جیسے میرا حبیب کرتا جائے اسی کو تم اپناتے چلے جاؤ، یہی میرے محبوب کا دین ہوگا۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔